أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني اسلام نے ہمیں پردے کا طریقہ بھی بتایا ہے. آج پردہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, نبینا صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا, فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ نبینا ہے. کہا وہ اندھا ہے, تم تو اندھی نہیں ہو. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ فلمیں, ڈرامے, گانے, گندی سیریز کی دکانیں, فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, سینمے, تھیٹر, گندی فوٹو اخباروں میں آتی ہیں, بورڈ لگتے ہیں اور سجتے ہیں, اور اپنے گھروں میں فوٹو عورتوں کی لٹکا کے رکھتے ہیں, غیر محرم مردوں کو بلاتے ہیں. دیور سے پردہ نہیں ہوتا, رشتے داروں سے پردہ نہیں ہوتا, کزن سے پردہ نہیں ہوتا. یہ اسلام ہے. فحاشی آ گئی, عریانی آ گئی. لا تقربوا الزنا. زنا اچانک نہیں ہوتا. زنا سے پہلے نظر بازی ہوتی ہے, زنا سے پہلے آنکھ بازی ہوتی ہے, زنا سے پہلے گانے, زنا سے پہلے فلمیں, ڈرامے چلتے ہیں, زنا سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ موبائل کا گند آ گیا. دیکھو اکثر نوجوانوں کے موبائلوں میں کیا ہے, کتنے گندے گانے, کتنی گندی فلمیں, سارا کچھ موبائل میں ہوتا ہے. اس موبائل پہ غیر محرم لڑکیوں سے رابطے کرتے ہیں, ان کو لوڈ کرواتے ہیں. یہ اسلام ہے. میری بہن بیٹی کو کوئی اس طرح کرے میں برداشت کروں گا؟ لڑکیاں بھی شریعت کی دشمن, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں, اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا, بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے, اور وہ رابطے کرتی پھرتی ہے, کوئی کنٹرول نہیں, کوئی پتہ نہیں. اور اسی طرح لڑکا وہ بھی کرتا ہے رابطے, وہ بھی حرام کاریاں ہوتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ لڑکیوں سے موبائلوں پہ رابطے کرنا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ فیس بک پہ, نیٹ پہ سارا گند دیکھنا. فحاشی ریانی کے دروازے ہم نے کھولے, پھر سارا گند ہوتا ہے, پھر گھروں میں گندگی آتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, پھر لوگ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چکی کت. لم تظہر الفاحشہ. نہیں قوم کوئی فحاشی کرتی, اور وہ بھی اعلانیہ, کبھی چھپ کر, کبھی ڈر کر, کبھی دیواروں کے پیچھے, کبھی کمروں میں. اب چوک چوراہے, دکانیں, مارکیٹیں, اب پارک میں تم نظریں چھپا لو, تم شرم سے مر جاؤ تو رک بات ہے. یہ بے حیا, بے ایمان شیطان یہ برائی سے باز نہیں آئیں گے. پارکوں میں ہوتا ہے, تحفظ ان کو ملتا ہے, ٹکٹیں وہ لیتے ہیں, سارا گند ہوتا ہے, سارے گندگی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں, سارا گند پھیلایا جا رہا ہے. فرمایا کسی قوم کے اندر فحاشی آتی ہے, زناکاری آتی ہے, بے پردگی آتی ہے. عورت سے کہا گیا تھا نرم زبان میں بات بھی نہ کرے, پاؤں میں پزیب نہ پہنے, چوڑیاں پہن کے, پزیب پہن کے آوازیں عورتیں نکالتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. کسی قوم کے اندر بھی فحاشی اعلانیاں آ جائے, پھر ان کے اندر بیماریاں آتی ہیں. کبھی آپ نے بیماریوں کے نام پہلے سنے تھے؟ ایڈز ہو گئی ہے جی, کینسر آ گیا جی, ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے جی, پتہ نہیں کتنے کتنے بیماریاں آ گئی ہیں. یہ ساری بیماریاں نت نئی بیماریاں کس چیز کا تحفہ ہے؟ میں نہیں کہتا خوراک کا, میں نہیں کہتا لباس کا, میں کہتا ہوں یہ تحفہ تمہیں ملا فحاشی کا, عریانی کا, بے پردگی کا, زناکاری کا, بدکاری کا, عریانی کا, آوارہ گردی کا. یہ تحفہ ملا جب عورتیں آوارہ گائے کی طرح بے پردہ ہو کے, خوشبو لگا کے سڑکوں پہ گھومتی ہیں, سفر اکیلی کرتی ہے, بازاروں میں جاتی ہے, اللہ رب العزت کی بغاوت کرتی ہیں, رب کی نافرمانی کرتی ہیں. مرد عورت اکیلے کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں, غیر محرم. فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے. اور بہنیں کہتی ہیں دل ہمارے صاف ہیں. کیا فاطمہ, کیا رقیہ, ام کلثوم, عائشہ, ختیجہ, نبی علیہ السلام کی بیویاں, ان کے دل صاف نہیں تھے؟ مدینے میں رہنے والی عورتوں کے دل صاف نہیں تھے؟
रब ने उनसे कहा या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ऐ मेरे नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और आम औरतों को हुक्म दे दो पर्दे का। पर्दा चेहरे का नहीं तो है किसका जी? चेहरे का पर्दा नहीं है, बाकी फिर किसका है? चेहरा ही तो जाज़बे नजर होता है, चेहरे पर तो तवज्जो जाती है। माँ आयशा फरमाती हैं जब भी मर्द सामने आते हम अपने चेहरे को ढांप लेती। क्यों कहा गया नजरें झुका के? औरत कोई नजर झुकाए, मर्द भी झुकाए, एक दूसरे को ना देखे, पर्दा है ही चेहरे का। अल्लाह के रसूल चेहरे के रुख मोड़ रहे हैं अपने सहाबी के, गैर महरम औरत को नहीं देखना, पर्दा चेहरे का है। नबी इस्लाम आयशा के चेहरे को अपने पीछे छुपा रहे हैं, पर्दा चेहरे का है। और आज कहा जाता है नहीं जी पर्दा चेहरे का नहीं है। और लिबास गंदा, गर्मियों के मौसम में हमारी बहनें कौन सा लिबास पहनती हैं? फरमाया जब ये बीमारी आम हो जाएगी तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? फिर बीमारियां आएंगी, ताउन की बीमारी फैलेगी, कैंसर, टीबी, मुख्तलिफ बीमारियां फैल जाएंगी। घरों में बीमारियां लग जाती है ना, रोग लग जाते हैं। कितने सऊदी अरब का वाकया है, दम्माम शहर का, एक औरत बेपर्दा गंदा लिबास पहन के सुपर स्टोर में आती है। उसको एक शेख समझाता है ए मेरी बहन ये मुसलमानों का लिबास नहीं है, मुसलमान औरतों का लिबास नहीं। आगे से अकड़ गई, आगे से ललकारती है, नहीं 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 मैं अपनी मर्जी करूंगी, तुम मुतब्बे अपनी जगह पर बैठे रहो, ऐसे नसीहतें करने आगे हो। इतना कहा, फिर सामान खरीद के बाहर निकलने लगी। शीशे का दरवाजा ऑटोमेटिक खुद खुलने वाला, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, शीशा उसके अंदर पेवस्त हो गया। उस वक्त जान छूटी जब मर चुकी थी। लंबे लंबे नाखन पॉलिश जो औरत लगाती है उसका वुजू होता है? सारी शरीयत की मुखालफतें, गंदे केमिकल, जहरीले इस्तेमाल, ब्यूटी पार्लर और अपनी खूबसूरती के लिए सारा घर का बजट खर्च कर देती है। आजकल की तो औरतें दुकानदार बतलाते हैं, इतना अपने खामदों के लिए नहीं सजती होंगी, इतना शादियों पे नहीं सजती होंगी, कितना बाजार में सौदे खरीदने के लिए जाते हुए अपने आप को सजाती है। रात भी वहां, दिन भी वहां, दोपहर भी वहां, एक एक दिन में 20 चक्कर लगते हैं। ये इस्लाम है। रोक लो इन औरतों को। मा तरक्तु बादी फितना अदर्रुहा अर्रिजाल। फरमाया मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतों का है। हव्वा की बेटी घर आराम से बैठ जाए, शरीयत की पाबंदी करे, कितने गुनाह खत्म हो जाए। औरत गुनाह की दावत देती है, औरत गुनाह की दावत देती है।